بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم مرکب اضافی کو جملوں میں استعمال کر رہے تھے۔ تو پہلے ہم نے مرکب اضافی کو مبتدا بنایا، پھر ہم نے فاعل بنایا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر مبتدا بھی مرکب اضافی ہوگا اور خبر بھی مرکب اضافی ہوگی، یعنی پورا جملہ دو مرکب اضافی سے مرکب ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ واحد مذکر میں امثلہ بنیں گی: تلمیذ زید خادم المسجد، خادم المسجد تلمیذ زید، یہ دو جملے بن گئے۔ واحد مؤنث میں اخت زید خادمۃ المنزل، اسی کا عکس کر دیں، خادمۃ المنزل اخت زید۔ تثنیہ مذکر میں دیکھیں، تلمیذا زید خادم المسجد اور خادم المسجد تلمیذا زید۔ تثنیہ مؤنث میں اختا زید خادمۃ المنزل، خادمۃ المنزل اختا زید۔ جمع مذکر میں تلامیذ زید خادم المسجد، خادم المسجد تلامیذ زید۔ اور جمع مؤنث میں اخوات زید خادمات المنزل، خادمات المنزل اخوات زید۔ ان کی ترکیب بھی آسان ہے۔ پہلے مرکب اضافی کو مبتدا بنائیں گے اور دوسرے مرکب اضافی کو خبر بنا دیں گے۔ میں ایک مثال کی ترکیب کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تلمیذ زید خادم المسجد، اس میں تلمیذ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، اور خادم المسجد یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوا، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ جیسے مرکب اضافی جملے کا ایک جز بنتا ہے، ایسے ہی مرکب توصیفی بھی جملے کا جز بنتا ہے۔ پہلے جملہ اسمیہ بناتے ہیں ہم، تو مبتدا بناتے ہیں مرکب توصیفی واحد مذکر: القلم الجدید ثمین، الولد الصغیر ثمین۔ اور تثنیہ مذکر میں القلمان الجدیدان ثمینان، الولدان الصغیران ثمینان۔ جمع مذکر میں الاقلام الجدیدۃ ثمینۃ، الاولاد الصغیرون ثمینون۔ واحد مؤنث میں الزہرۃ الجمیلۃ ثمینۃ، فاطمۃ العالمۃ ثمینۃ۔ تثنیہ مؤنث میں الزہرتان الجمیلتان ثمینتان، فاطمتان العالمتان ثمینتان۔ جمع مؤنث میں الازہار الجمیلۃ ثمینۃ، فاطمات العالمات ثمینات۔ موصوف صفت کی بحث میں آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ صفت مذکر، مؤنث اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ خبر بھی واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آپ سابقہ امثلہ میں غور کریں، تمام امثلہ آپ کو اس ضابطے کے مطابق نظر آئیں گی۔
سوائے دو امثلہ کے، الاقلام الجدیدۃ سمینۃ اور الازہار الجمیلۃ سمینۃ۔ ان دونوں مثالوں میں جیسے صفت جمع ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہے، ایسے ہی خبر بھی جمع ہونے میں اپنے مبتدا کے موافق نہیں ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ امثلہ بھی قاعدے کے مطابق ہیں۔ مکمل قاعدہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسان ایک ذی شعور، ذی فہم اور ذی عقل مخلوق ہے، لہذا انسان کو ذوی العقول کہتے ہیں۔ اور چونکہ دیگر حیوانات اور اشیاء میں عقل یا تو بہت کم یا بالکل نہیں ہوتی، اس لیے انہیں انسانوں کے مقابلے میں غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ اب آپ ضابطہ سمجھیں کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث میں، ایسے ہی خبر بھی اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں۔ البتہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، چونکہ مذکورہ دونوں امثلہ میں اقلام اور اظہار غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے دونوں کی صفات بھی واحد مؤنث ہیں اور دونوں کی خبریں بھی واحد مؤنث ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں اولاد اور فاطمات یہ چونکہ ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے ان کی صفات اور خبریں ان ہی کی طرح جمع کے الفاظ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ ضابطہ سمجھ چکے ہوں گے۔ بقیہ ان امثلہ کی ترکیب واضح ہے کہ مرکب توصیفی آپس میں مل کر مبتدا بن جائے گا اور بعد والا لفظ اس کی خبر ہوگا، جیسے القلم الجدید سمین میں القلم موصوف، الجدید صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور سمین اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہی ترتیب ہوگی بقیہ امثلہ میں بھی۔ اور اگر مرکب توصیفی سے پہلے کوئی مناسب فعل لے آئیں گے تو مرکب توصیفی فاعل بنے گا، جیسے انکسر القلم الجدید، جاء الولد الصغیر، تثنیہ میں انکسر القلمان الجدیدان، جاء الولدان الصغیران، جمع میں انکسرت الاقلام الجدیدۃ، اس کے اندر وہی ضابطہ لگے گا، چونکہ اقلام غیر ذوی العقول کی جمع ہے لہذا واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اور اس کے مطابق فعل بھی واحد مؤنث ہے اور الجدیدہ صفت بھی واحد مؤنث ہے۔ اور جاء الاولاد الصغیرون، اب دیکھ لیں کہ اولاد چونکہ ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے الصغیرون اس کی صفت جمع مذکر ہی لائی جا رہی ہے، اور جاء تو مفرد ہی آئے گا چونکہ فعل ہے، اور الاولاد الصغیرون اس کا فاعل ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد ہی لایا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہو یعنی الفاظ میں موجود ہو۔ اور واحد مؤنث میں سقطت الزہرۃ الجمیلۃ، جاءت فاطمۃ العالمۃ، تثنیہ میں سقطت الزہرتان الجمیلتان، جاءت فاطمتان العالمتان، جمع میں سقطت الازہار الجمیلۃ، جاءت فاطمات العالمات۔ ان میں ترکیب ان کا سارا فعل ہو جائے گا اور آگے مرکب توصیفی یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اگر ان امثلہ میں آپ فعل کو اٹھا کر بعد میں رکھ دیں تو یہ پھر سے جملہ اسمیہ کی مثالیں بن جائیں گی۔ البتہ اس کا ضابطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن امثلہ میں مرکب توصیفی مفرد ہے ان میں تو صرف آپ نے مرکب توصیفی کو اٹھا کر شروع میں رکھنا ہے اور فعل کو بعد میں رکھ دینا ہے،
لیکن جن امثلہ میں مرکب توصیفی تثنیہ یا جمع ہے تو ان امثلہ میں آپ نے فعل کو بھی اس کے مبتدا کے مطابق تثنیہ یا جمع لانا ہوگا۔ البتہ جن امثلہ میں مرکب توصیفی غیر ذوی العقول کی جمع ہے ان کے اندر فعل کو واحد مؤنث ہی لانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔